السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، خیر مقدم ہے آپ کا درس قرآن میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ محترم حضرات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ حمزہ کی تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ویل لکل ہمزہ، ہر طعنہ زن عیب جو کے لیے ہلاکت ہے، ہر طعنہ زن اور عیب جو کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بے شک اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اسے زندہ رکھے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، اسے ضرور حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ آگ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی۔ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ اس سورت کی پہلی آیت لفظ ہمزہ کو اس کا نام قرار دیا گیا۔ سورہ حمزہ مکی ہے، اس میں 9 آیتیں، 1 رکوع، 33 کلمات اور 125 حروف ہیں، 125 حروف ہیں۔ اس سورت کا موضوع غیبت، عیب جوئی، بدگوئی، طعنہ و تشنیع اور اس قسم کی دیگر اخلاقی کوتاہیوں کے حامل افراد کو سخت وعید سنانا اس کا موضوع ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کفار مکہ کے چند اخلاقی گراوٹوں کا تذکرہ کر کے ان کو سخت ڈانٹ پلائی ہے۔ کفار مکہ ہر وقت مسلمانوں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، چغلیاں کھاتے، غیبت کرتے، ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے، جو غلطیاں ان کی نظر میں ہوتی ان پر طعنہ و تشنیع کرتے، اور جو معلوم نہ ہوتی اس کی ٹوہ میں لگے رہتے تھے، اس کی وجہ سے کہ وہ مالدار تھے۔ اپنی دولت کے نشے میں مسلمانوں کو حقیر اور ذلیل سمجھتے تھے۔ ایسی حرکتیں کرتے تھے، مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ انتہائی بخیل بھی تھے۔ مال کو گن گن کر اور سینت سینت کر رکھتے تھے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ وہ اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ مال و دولت ہمیشہ ان کے پاس ہی رہے گا اور کبھی ان کو موت سے ہمکنار ہونے نہیں دے گا، یعنی ان کا مال انہیں مرنے نہیں دے گا۔
اللہ تعالیٰ نے ان پر واضح کر دیا کہ ایسی حرکتوں کا انجام بھڑکائے ہوئی آگ کی صورت میں ہوگا جس سے ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ غیبت اور چغلخوری اور گھٹیا پن، یہ گھٹیا پن کی علامتیں ہیں۔ جن لوگوں میں یہ مذموم صفات ہوتی ہے وہ انسانی مروت اور اخلاق سے خالی ہوتے ہیں، اس لیے بہت حقیر اور کمینے ہوتے ہیں۔ اگر ان کے اندر اسلام ہو تو برائے نام ہوتا ہے، اگر وہ اسلام و ایمان سے عاری ہوں تو واقعی انہیں ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ کامل ایمان اور یہ حقیر و ذلیل صفات ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چغلخوری، عیب جوئی اور غیبت کی شدید الفاظ میں مذمت فرمائی ہے۔ ارشاد بانی ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ اور تم میں سے کوئی شخص دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو ظاہر ہے کہ تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 49۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما عرج فی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم۔ جب مجھے معراج کرائی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں۔ اسے سنن ابی داؤد نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 4878۔ اسی طرح چغلخوری کی مذمت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا حمازٍ مشاء بنمیم، طعنے دینے والے، انتہائی چغلخور کی بات نہ مانے۔ سورہ قلم آیت نمبر 68، آیت نمبر 11۔ سورہ قلم سورہ نمبر 68 آیت نمبر 11۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو قبروں کے پاس سے گزر ہوا تو فرمایا انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان کو یہ عذاب کسی بڑی یا زیادہ مشکل بات پر نہیں ہو رہا ہے۔ بلا اما احدہما فکان یسعى بالنمیمہ واما الآخر فکان لا یستتر من بولی۔ حدیث نمبر 6056، اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 6056۔ وہ کسی بڑی بات پر نہیں ہو رہا ہے، ان کو عذاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک تو چغلی کھایا کرتا تھا اور دوسرا اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں اور چغلخوری، عیب جوئی اور غیبت سے کام لیتے ہیں اور مال و دولت کو گن گن کر رکھتے ہیں، ان کا انجام بڑا بھیانک ہوگا۔ قیامت کے روز ان کو اس قدر ہولناک اور خوفناک آگ میں ڈالا جائے گا کہ دنیا میں تمہاری عقلیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، یعنی وہاں نہیں سوچ سکتی، نہیں پہنچ سکتی، اور تمہارا فہم و شعور اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ آگ اس قدر سخت ہوگی کہ اس کی حرارت دلوں تک پہنچ جائے گی۔ ویسے تو دنیاوی آگ کے اندر بھی یہ خاصیت ہے کہ وہ ہر چیز کو جلا ڈالتی ہے، لیکن دنیا میں یہ آگ دل تک
پہنچتے ہی انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، جبکہ جہنم میں ایسا نہیں ہوگا، وہ آگ دلوں تک بھی پہنچ جائے گی لیکن موت نہیں آئے گی، بلکہ آرزو اور خواہش کے باوجود بھی موت نہیں آئے گی۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ جہنم کے دروازے اور راستے بند کر دیے جائیں گے تاکہ کوئی باہر نہ نکل سکے، اور انہیں لوہے کی میخیں پیوست کر کے لمبے لمبے ستونوں میں اس طرح ٹھونس دیا جائے گا جس طرح لکڑی میں میخ ٹھونک دی جاتی ہے۔ غیبت، عیب جوئی اور چغلخوری کافروں کی عادت ہے، ناشکروں کی عادت ہے، ہٹ دھرموں کی عادت ہے۔ مسلمانوں کو ایسی بری عادات زیب نہیں دیتی کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ مال و دولت جمع کرنا زندگی کا مقصد بن جائے تو انسان طمع و لالچ کے ساتھ تکبر اور غرور کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ مال و دولت جمع کرنا اگر زندگی کا مقصد بن جائے تو انسان تکبر و غرور و گھمنڈ میں ڈوبتا ہے اور بخیل بھی ہو جاتا ہے۔ غربا و مساکین کو حقیر سمجھتا ہے، ان میں عیب نکالتا اور اشارے کنایوں میں انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ایک پیسہ بھی ان پر خرچ کرنا گوارا نہیں کرتا۔ مال و دولت آنے جانے والی چیز ہے، اس کو ہمیشگی عطا کرنے والی خیال کرنا خالص کافرانہ سوچ ہے۔ مسلمانوں کو ایسے خیالات زیب نہیں دیتے، اس لیے انہیں مال و دولت میں سے خیر و بھلائی کے کاموں میں کھل کر خرچ کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کو تکلیفیں اور اذیتیں دینے والے دولت کے نشے میں مست کفار کو قیامت کے دن ایسی ہولناک آگ میں ڈالا جائے گا جس کی حرارت ان کے دلوں تک پہنچ جائے گی، اور خواہش و آرزو کے باوجود انہیں موت نہیں آئے گی، اور ان کا مال و دولت انہیں اس ہولناک عذاب سے ہرگز نہیں چھڑا سکتا۔ عذاب قبر برحق ہے، اس کا انکار جہالت اور گمراہی ہے۔